بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في سورة يونس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یہد الا ان یہدى فما لکم کیف تحکمون۔ معزز جلسے کے انعقاد کرنے والے آرگنائزر احباب اور اس جلسے میں شریک تمام شرکاء، ایک بہترین موقع ہوتا ہے، ایک بہترین محفل ہوتی ہے جس میں ہمیں حق بات سننے سنانے کا ایک موقع جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کو غنیمت جان کر ہمیں اس سے پوری طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اسی علاقے میں ایک مسجد کی بھی تعمیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے معیار حق، حق کی پہچان۔ حق ہے کیا اور اس حق کی جستجو میں ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ حق ہمیں ملا ہے تو حق ہم کیسے حق کو پہچانیں اور اس حق کے کیا حقوق ہیں جن کو ہم کو ادا کرنا ہے؟ خالی ہم حقدار ہیں، حق والے ہیں، حق پرست ہیں، یہ جان لینا، یہ مان لینا کیا کافی ہے؟ تو آخر حق کی بنیاد کیا ہے؟ حق کس بات کو کہیں گے؟ سچی بات کس کو کہا جائے گا؟ سچائی کا اور حق کا معیار کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ سب سے اہم آج کے زمانے کے اندر، کیونکہ آج حق کی شناخت لوگوں کے نظروں کے اندر ظاہری طور پر جھبا کبا وغیرہ یا جو ہے ایسے واقعات اور قصے ہو گئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دین کے معاملے کے اندر یا تو جو ہے بڑھا چڑھا کر بہت ساری چیزوں کو بتایا جا رہا ہے، یا جو ہے دین کے بعض معاملے کو اتنا نیچے گرا دیا جا رہا ہے کہ حق جو ہے بالکل موہوم ہو کر رہ گیا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک نان مسلم، ایک غیر مسلم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر حق ہے کیا۔ اسلام آخر جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام سچا مذہب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، اللہ کا نازل کردہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا، آخر یہ اتنا اس کے بارے میں پرچار کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ اتنے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ سچا اور اچھا مذہب دین اسلام سنتے آ رہے ہیں، لیکن آخر ہے کیا؟ آخر سچا مذہب
سچا دین ہے کیا، وہ خود بیچارے پریشان ہیں۔ میں اس لیے یہ ٹاپک آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کیونکہ آج ہمارے درمیان ہم جن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، بہت سارے ہمارا اٹھنا بیٹھنا نان مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ لوگوں کا بھی ہوتا، ہمارا بھی ہوتا، سب کا ہوتا ہے۔ اب وہ بیچارے اتنے کنفیوژن میں پڑے ہوئے کہ اسلام ہے کیا، اسلامی تعلیمات ہیں کیا، کیا اسلام کے اندر جو آج کل جتنا معاشرے میں چیزیں عام ہیں وہ اسلام ہے کیا؟ اگر وہی اسلام ہے تو پھر ہمارے اور اس دوسرے کاموں کے اندر اتنا زیادہ ہمیں فرق محسوس ہو نہیں رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا یہی باتیں ان کو بتلایا، یہی چیزیں سکھایا ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کے لیے آئے تھے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی دین لانا تھا کیا؟ تو اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد سے اس دنیا میں آئے تھے، اس مقصد کو، اس زمانے کے پس منظر کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے ذہنوں کے اندر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ حق ہے کیا۔ جب ہمارے ذہنوں میں صاف ہو جائے گا تو ہم اس صفائی کو دوسروں کو بھی صاف کر سکتے ہیں، واضح کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں خود اگر ہم محوم ہو جائیں، سمجھ میں نہ آئے کہ آخر حق ہے کیا، حق ہے کیا؟ کیا حق جو ہے لوگوں کی ظاہر حق ہے، یا لوگوں کی تعداد حق ہے، یا لوگوں کا کون سا کام حق ہے؟ کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، کیا وہ حق پر ہیں؟ حق کا معیار یہی ہے کیا؟ تو یہ یاد رکھیے، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بڑا پیارا معیار دیا ہے، بڑی پیاری شناخت اور پہچان دی ہے حق چیز کو جاننے کی، کہ حق کو اگر تم کو جاننا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور حق کو صحیح اپنی زندگی میں لانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، معیار کیا ہے کہ زندگی کے ہر ایک معاملے کے اندر، ہر ایک معاملے کے اندر، چاہے وہ عقیدہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ اخلاق کا معاملہ ہو، چاہے وہ رشتہ داریوں کا، معاشرتی معاملہ، کاروباری معاملہ، کوئی بھی معاملہ ہو، ان سارے معاملات کے اندر کس کے بتائے ہوئے ڈگر اور طریقے کے اوپر اگر ہم چلیں گے تو ہم کو جو ہے سیدھا راستہ نصیب ہو جائے گا، مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے جو ہے ان معبودان باطلہ کا تذکرہ فرمایا، اور ان معبودان باطلہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے جو شرکاء ہیں جن کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو کیا ان کو درجہ کیا دیے ہو، ان کو مقام کیا دیے ہو، ان کو مقام صرف اتنا ہی نہیں دیے ہو کہ تم ان کے سامنے جا کر اپنی ضرورتیں پیش کرتے ہو، یا ان کے سامنے جا کر اپنے حاجتیں، اپنی مصیبتیں بیان کر کے ان سے اپنی مصیبتوں کا مداوع کرتے ہو، بلکہ تم ان لوگوں کے پاس جا کر جو اپنی تکلیفیں اور مداوع کے لیے جو کوشش کر رہے ہو، ذرا یہ بتاؤ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیے ہو، ان ساری چیزوں میں بھی کیا یہ لوگ تمہیں کبھی حق بات کی طرف رہنمائی کیے ہیں؟ کبھی یہ تمہارے پاس کوئی سچا اور اچھا پیغام لا کر بتلائے ہیں؟ زندگی کی کامیابی کا راستہ، کوئی راز والی بات، کوئی اچھی چیز تمہیں سمجھائے ہیں؟ کن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جن کی لوگ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلا کر لے کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی طرف بلا کر لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، کیا یہ لوگ کبھی تم کو سچی بات بتائے ہیں؟ سچی بات کیا ان کی ہو بھی سکتی ہے کیا؟ یہ اللہ کا گویا کہ سوال ہے ہم سے، کیا ان کی بات کبھی سچی ہو سکتی ہے کیا؟ سچائی کی پہچان کیا ہے؟ سچائی کی پہچان کیا ہے؟ سچائی کی پہچان یہ ہے کہ قل اللہ یہدی للحق،
سب سے پہلے ذہن میں بٹھا لو کہ حق بات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تمہیں نصیب ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جو تم کو بتائے گا وہ سچی ہو سکتی ہے. یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم کو یہ بات ایسا کرو زندگی میں تم کامیاب ہو جاؤ گے, یہ کرو تو تمہاری یہ کاروبار میں تم سفل ہو جاؤ گے, یا تم یہ کام کرو تو تمہاری یہ بگڑی سدھر جائے گی, یہ ساری باتیں جو تم کو دوسرے لوگ بتلا رہے ہیں, کیا تمہاری ان چیزوں سے واقعی بگڑی بن سکتی ہے؟ تو یہ یاد رکھو کہ تمہاری یہ بگڑی بنے گی نہیں. لیکن اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں بن رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ اگر تم کسی کے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ نہیں اس سے یہ کام ہوگا, یہ وہ کرتا ہے, یہ وہ ہوتا ہے اس کے پاس جانے سے, تو یہ یاد رکھو کہ وہ کچھ نہیں کرتا ہے, بلکہ کرتا کون ہے؟ کرنے والا وہ نہیں ہے, بلکہ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. لیکن تم جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا گمان کرنا تھا ویسا نہیں گمان کرے, تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تم کو بتلاتا ہے جیسا تم گمان کرتے ہو. انا عند ظن عبدی بی, میں میرے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. میرا بندہ اگر میرے بارے میں گمان کرتا ہے کہ میری ہر مصیبت میں, ہر کام میں, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی ہر میرا کام کرنے والا ہے, اور دنیا کی آخرت کی ہر چیز کی رہنمائی اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے, تو انسان کو اللہ رب العالمین ہدایت اور حق کا راستہ بتلاتا اور نصیب فرماتا ہے, اور دنیا کے سارے پریشانیوں کے اندر وہ ہر چیز میں اللہ رب العالمین سے اپنی مداوے کی توقع کر کر, اللہ رب العالمین سے ہی اپنی ضرورتوں کا سوال کر کر اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے تعلق کو وابستہ کرتا ہے. لیکن اگر اللہ رب العالمین پہ جیسا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے, اگر انسان ویسا بھروسہ نہیں کرتا ہے, دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اس آدمی کے بھروسے کو اسی چیز کے ساتھ جوڑ دیتا ہے, اور وہی اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور اس کا یقین اس کے مضبوط ہو جاتا ہے. جیسا کہ ایک واقعہ ہمارے استاد سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی اس کے ایک بچے کی, اس کے ایک ہی بیٹا تھا, اس بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی, کافی علاج معالجہ کروایا, پریشان ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ آپ کے بچہ اچھا نہیں ہو رہا ہے نا, تو ایسا کریے کہ اس کے اوپر شاید کچھ اثرات ہو گئے ہوں گے, کچھ یہ ہو گیا ہوگا, وہ ہو گیا ہوگا, آپ اس کو لے کر جو ہے اجمیر شریف چلے جائیے, وہاں پر جائیے اور وہاں پر جو ہے منتیں مانیے, جو بھی بولیں گے وہ سارے کام کریے, انشاءاللہ آپ کا بچہ اچھا ہو جائے گا. یہ آدمی حق کہاں سے آئے گا اس کو نہیں معلوم ہے, سچائی کیا ہے نہیں معلوم ہے, لوگوں کی باتوں کو سچا سمجھا اور اپنے بیٹے کے لیے, اس کے جان اور اس کی بیماری, اس کی صحت کے لیے اپنے اس بچے کو لے کر وہ اجمیر شریف چلا گیا. اجمیر شریف گیا, جو کچھ ان سے کہا گیا تھا وہ سارا کام اس نے کیا. وہاں پر جا کر جو بھی فارمیلٹیز بتائے گئے سارے فارمیلٹیز کو پوری کرنے کے بعد آنے کے بعد بھی اس کا بچہ بھی اچھا نہیں ہوا. سرکاری نوکر تھا, گورنمنٹ امپلائی تھا. گورنمنٹ امپلائی میں بہت سارے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں. ان میں سے ایک آدمی نے کہا بھائی اتنا سب کر لیے, تو مسلمان آدمی کا واقعہ سنا رہا ہوں میں, میرے والد استاد محترم سنایا کرتے تھے, مسلمان آدمی کہ وہ آدمی گورنمنٹ امپلائی ہے, سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب ہے, لیکن اپنے بیٹے کے لیے لوگوں نے کہا اجمیر جاؤ, چلا گیا. اچھا نہیں ہوا تو پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے بیٹے کو لے کر اتنی دور, ادھر ادھر, چتور کا رہنے والا تھا قریب کا, اتنی ادھر ادھر جو گھوم رہے ہو, بہتر ہے تروپتی قریب میں ہے, ایک بار وہاں بھی تو لے کے چلے جاؤ, وہاں پر بھی جو ہے جو کچھ بولا جائے کر کے آ جاؤ. لے کر گیا, جو کچھ کرنا تھا کیا. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا بیٹا شفایاب ہو گیا, اچھا ہو گیا. جب وہ اچھا ہو گیا, اب اس کا ایمان اور یقین استاد محترم کہتے میں خود اپنی آنکھوں سے اس کے گھر میں گیا. اس کے گھر میں ایک دیوال پر اجمیر شریف کا تغرا لگا ہوا ہے, تو دوسری دیوال پر وینکٹیشورا مندر کی تصویر لگی ہوئی ہے.
انا عند ظن عبدی بھی، میں میرے بندے کے گمان کے مطابق، میرا بندہ میرے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا نا، ویسے اس کو دنیا کے اندر پریشان رکھوں گا اور شیطان اپنے حربے استعمال کرتا چلا جائے گا اور اس کو لے کر ہدایت کے راستے کے بجائے ضلالت کے گڑھے کے اندر گرا کر تبھی وہ دم لے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ کس کے اوپر شیطان کا وار نہیں چل سکتا ہے، کس کے اوپر نہیں چل سکتا، الا عبادک منہم المخلصین، اللہ نے فرمایا جس کے اندر اخلاص ہوگا۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ للہیت، کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ، کوئی بھی کام اپنا اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے اور اللہ سے اپنا ہر چیز وابستہ رکھے، یہاں تک کہ اپنی دنیاوی ضروریات ہو چاہے اخروی ضروریات ہو، ہدایت کا کوئی بھی معاملہ ہو، نماز ہی ہو، نماز کا بھی آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، تو نماز کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا معلوم ہے ہمیں، لیکن نماز کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون لے کر آ کر دیا ہم کو؟ کون بتایا؟ جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہیں۔ تو جب ان کی طرف سے ہم کو یہ باتیں کون لے کے آ کے وہاں سے دے رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، جو جبریل امین ہیں، اور یہ بھی صادق اور امین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر فرمایا اور وہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو ہدایت کا راستہ بتلانے والا کون ہوگا اور ہدایت، صحیح ہدایت کون دے سکتا ہے ہم کو؟ اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین۔ تو اسی لیے ہم کو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ ہدایت کا اگر تم معیار جانچنا چاہتے ہو، صحیح اور غلط میں فرق کرنا چاہتے ہو، تو صحیح اور غلط کی فرق کی پہچان کیا ہے؟ لوگوں کی تعداد کو کبھی مت دیکھیے گا، لوگوں کی تعداد کو اگر آپ دیکھیں گے کہ ارے اتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہی حق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریباً، اسلام جو ہے بالکل اجنبی بن کر ابھرا تھا، اجنبی تھا، وہ بہت کم لوگ تھے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پھر وہ ویسے ہی اسے اپنی پرانی حالت میں آ جائے گا کہ اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ اخلاص پر چلنے والے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بہت کم، الا قلیلا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بہت کم لوگ ہوں گے۔ ہر زمانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ہر زمانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حق کا معیار تعداد کبھی نہیں ہوتا ہے۔ حق کا معیار کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حق کا معیار دیا ہے کہ دیکھو قل اللہ یہدی للحق، حق کیا ہے؟ جو اللہ رب العالمین بتائے گا وہی حق ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا کیسے بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے، کس کے ذریعے سے بتا رہا ہے، اور وہ حق ہے بلکہ ہم کیسے فرق کر سکیں گے کہ وہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں بتایا ہے، دوسروں نے اپنی مرضی سے نہیں بتایا، کیسے فرق کریں گے ہم؟ کیسے پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی نے یہ جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے بتلائی ہے؟ کیسے ہم پہچانیں گے؟ کوئی معیار ہے آپ کے پاس پہچاننے کا؟ کوئی پیمانہ ہے آپ کے پاس پہچاننے کا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں، اللہ نے کیا کہا پہلے کہ حق بات کس کی لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ جو بولے گا حق بولے گا، اللہ کے علاوہ تمہارے حق کوئی جاننے والا نہیں ہے کہ تمہارے حقوق کیا ہیں، دنیاوی اعتبار سے، لوگوں کے معاشرتی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے تمہارے کیا حقوق ہیں، تمہارے لیے کون سی چیز صحیح ہے غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں نہیں جان سکتا ہے؟ کیوں نہیں جان سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ میں جو اس انسان کو بنا رہا ہوں، چاہے یہ مرد ہو، چاہے یہ عورت ہو، چاہے یہ بچہ ہو، چاہے یہ بوڑھا ہو، ان ساروں کے لیے کون سے رولز پرفیکٹ ہیں، اس کے دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، جوانی کے اعتبار سے، بڑھاپے کے اعتبار سے، کہیں دنیا کا کونے میں رہنے والا ہو، اس اعتبار سے کون سے رول کس اعتبار سے کہاں کس کے لیے پرفیکٹ ہو سکتے ہیں، وہ سارے رول کون جان سکتا اور بتا سکتا ہے؟ صرف اور صرف وہ جس نے ہم کو پیدا کیا۔ کیونکہ ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی جان سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ایک معمولی سا موبائل بنانے والا بھی وہ
کیا جانتا ہے؟ جو بناتا ہے، جو مینوفیکچرر رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس موبائل کی کتنی کیپیسٹی، کتنا کیا کیا یوز کرنا، کیا کیسے یوز کرو تو یہ زیادہ دنوں تک چلے گا، کیونکہ وہ بنایا ہے اس کو، وہ جانتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے ہر چیز، ہماری ضرورتوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تو جو بھی اللہ رب العالمین رول بتلائے گا، اس رول کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی رول بتلایا ہے، اس رول کے اندر کسی قسم کا جھول، کسی قسم کی کمزوری اور کسی قسم کی تھوڑی سی بھی بھول یا لغزش ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں، یہ بتانے میں اللہ تعالیٰ شاید بھول گیا ہو، یہ کام بھی بتانا تھا اللہ بھول گیا۔ نہیں بھول سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو ہمارے لیے، جتنا ہمارے لیے پرفیکٹ ہو سکتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ کس کے ذریعے سے بتلایا؟ کس کے ذریعے سے بتلایا؟ وحی کے ذریعے۔ کس کے پاس وحی بھیجا؟ کس کے ذریعے سے بھیجا؟ وہ سارا سلسلہ بتلایا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اور ایک جگہ بیان فرمایا، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو۔ کس چیز کی پیروی کرو؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے جو بھی رولز بتلائے جا رہے ہیں نا، ان سارے رولز کو تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اور آگے کیا کہا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی باتوں کی پیروی نہیں کرنا۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ بھی اولیاء۔ اولیاء یعنی تمہاری ظاہری مدد، ہمدردی، تمہاری ظاہری خوشی، ان ساری چیزوں کو بتانے کے لیے جو تمہارے منہ پر اچھی اچھی پالش لگا کر باتیں بول کر تمہیں الو بنانے کی جو کوشش کریں گے، ایسے لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا، بلکہ کس کی بات ماننا؟ کس کی بات ماننا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے نا، اس اللہ کی نازل کردہ بات کو تم ماننا ہے۔ دوسرے ہواری مواری جو چاہنے والے ہیں ان لوگوں کی باتوں کو نہیں ماننا۔ اب وہ آدمی جو تروپتی تک گیا، اجمیر تک گیا، کس کی باتوں میں آ کر گیا؟ اپنے دوستوں کی نا ہمدردی جتائے نا۔ ہمدردی جتانے والے، ظاہری ہمدردی جتانے والا تمہاری ہمدردی نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ تمہاری آخرت برباد کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اتباع کس کی کرو، پیروی کس کی کرو؟ جو اللہ نے نازل کیا ہے، لوگوں نے جو بتلایا ہے، لوگوں کے بتائے ہوئے باتوں کے مطابق اگر تم زندگی گزارو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، کیونکہ لوگوں کی جو باتیں ہوں گی ان باتوں کے اندر کمی، جھول، کمزوری اور بہت سارے نقص ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی تم لوگ بہت کم سمجھتے ہو۔ اللہ سمجھا رہا ہے، پیار سے بتلا رہا ہے کہ اتباع کس کی کرو، پیروی کس کی کرو، لیکن اس کے باوجود سمجھ نہیں رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب نے نازل کیا اس کی پیروی کرو۔ لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہے بالکل پاک و صاف، پرفیکٹ، بالکل جو دین نازل کیا ہے اس کے اندر ظاہری اور وقتی اپنا مفاد یا دوسروں کا مفاد دیکھ کر جو طریقے ایجاد اور بتائے جا رہے ہیں اس کو اپنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اتنے میٹھے اور پیارے انداز میں بتانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ لوگ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حق ہے کیا۔ شاید حق یہی ہے جو بول رہے ہیں بولنے والے، کیا وہ عالم نہیں ہے کیا؟ وہ سچے نہیں ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ سچے ہیں، جھوٹے ہیں، کیا ہے وہ نہیں، سچا اور جھوٹا اس کو نہیں، وہ جو کہہ رہا ہے اس کو دیکھو۔ دیوال پر لکھی ہوئی اگر سچی عبارت ہے اس کو لے لو،
بولنے والا کتنا بھی ظاہر میں کتنا بھی اچھا ہو لیکن سچی بات وہ نہیں بول رہا ہے، وہ بات نہیں بول رہا ہے جو اللہ نے نازل کی ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، تو اس کی بات کو ہرگز مت لو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے تم کو کیا کرنا ہوگا؟ زندگی گزارنے کے لیے کاروبار کرتے ہو، دنیا کمانے کے لیے بڑی محنت اور جستجویں کرتے ہو، بڑی فکر رہتی ہے کہاں سے کیسے آج اتنا ٹرن اوور ہو جائے میرا، اتنا کما لوں اتنا کما لوں، سب کچھ کرتے ہو، دنیا کے لیے اتنی بھاگ دوڑ، سوچ پرکھ جانچ سب کچھ ہوتے رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذرا دینی معاملات کے اندر پرکھ کرنا سیکھو، اور دینی معاملات میں پرکھ کرنے کا معیار کیا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اپنے نبی کے ذریعے سے اس کو لو، اس کو لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ کل قیامت کے دن جب آپ آئیں گے، وہ بھی آئیں گے جن کی باتوں کو سن کر آپ نے زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ رب العالمین کیا کرے گا اس وقت؟ اللہ رب العالمین یہ نہیں کرے گا کہ آپ یہ بولیں گے کہ میں ان کی باتوں میں آ کر یہ کر لیا تھا، ان کی باتوں میں آ کے یہ کر لیا تھا، تو چلو جانے دو، تم ان کی باتوں میں آ کے کرے تھے نا، چلو ان کو ہی سزا دے دی جاتی ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین یہ معاملہ نہیں کرے گا، بلکہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ انسان کے چہرے کو آگ پر الٹ پلٹ کرے گا تو اس وقت انسان چیخے گا اور چلائے گا، یہی بولے گا کہ کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیا ہوتا، کاش میں ان لوگوں کی باتوں کو نہیں مانا ہوتا، اور تمنائیں بھی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سامنے لا، ہم اپنے پیروں سے کھدل کے ان کو ہلاک اور برباد کریں۔ لیکن اس وقت تمنا کرنے سے کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے، وہاں تمنائیں کرنے سے وہ صرف تمنا ہی رہ جائے گی، آرزو ہی رہ جائے گی، سزا تو بھگتنا ہی پڑ جائے گا۔ تو اس سزا سے بچنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جو میں آپ کو ایک معیار دے رہا اللہ تعالیٰ کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا، اگر تم منہ موڑو گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے تو فإنما علیہ ما حمل، تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو کام دیا تھا نا، وہ نبی اپنا کام پہنچا دیے، نبی کی ذمہ داری ہو گئی۔ اب نبی کی ذمہ داری جب ہو گئی تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ وعلیکم ما حملتم، اب تمہارے اوپر جو اللہ رب العالمین نے جو رولز بتلائے تھے، نبی کے ذریعے سے جو چیزیں بتلائی تھیں، اس کی جواب دہی اب تم کو کرنا ہے۔ اب نبی سے نہیں پوچھا جائے گا، لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا، جو کام آپ کر کے جائیں گے آپ کو اس کام کی جواب دہی خود آپ کو دینا ہے، کوئی اور آ کر جواب نہیں وہ بولے تھے، وہ بتائے تھے اس لیے میں نے یہ کام کیا، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے، میں اگر بول دوں کہ دیکھو عشاء کی نماز آج کے بعد سے 5 رکعت ہو گئی ہے، اگر آپ پڑھنے لگ جائیں، 1 رکعت ایکسٹرا بول دیے، چلو مول صاحب بہت اچھی نماز اور ایک پڑھ لیں گے، 5 رکعت ہو گئے، تو کچھ غلط ہو جائے گا؟ ہاں کچھ غلط ہو جائے گا؟ بولیے غلط ہوگا؟ کیوں غلط ہوگا؟ میں ایک بڑا عالم ہوں نا، میں آپ کے سامنے ایک بڑی اچھی بات بتلایا کہ بھئی 5 رکعت، 4 کے جگہ 5 رکعت پڑھو، اور ایک سورہ فاتحہ پڑھو گے، اس میں رکوع کے اندر دعائیں پڑھو گے، سجدے کے اندر دعائیں پڑھو گے، سب پڑھو گے تو اور تم کو نیکی ملے گی، ایک رکعت ایکسٹرا پڑھنے کی نیکی ملے گی، نہیں ملے گی؟ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی بھائی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ کیا آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہیں 5ویں رکعت میں؟ کیا آپ رکوع کے اندر تسبیح نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا وہ 5ویں رکعت میں آپ گالیاں دینا شروع کر دیے ہیں؟ کیوں نہیں ملے گی نیکی؟ کیوں نیکی نہیں ملے گی؟ سوال یہ ہے کیونکہ عبادتیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری عبادتیں توقیفی، یعنی کہ جیسا بتلایا نبی نے ویسے ہی پرفارم کرنا ہوتا ہے، اس میں نہ ہم کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کم کریں گے تو بھی نقصان، زیادہ کریں گے تو بھی نقصان، نہ زیادہ نہ کم، بلکہ اتنا ہی کرنا ہے جتنا ہم کو بتایا گیا ہے، کمی زیادتی نہیں کرنا ہے، برابر پرفیکٹ کرتے رہنا ہے۔ اور پرفیکٹ جانچ کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ کہ میں 4 کو 5 بولا تو آپ جانچ کہاں سے کرے؟ پرکھے کہاں سے؟ معیار کیا تھا اس کے پرکھنے کا؟ کہ آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ ہمارے باپ دادا اب تک ایسے ہی کرتے آئے ہیں، آج انہوں ایک 5ویں رکعت بول رہے ہیں، اگر آپ یہ سوچ کر اگر آپ کر رہے ہیں تو غلط،
اگر آپ یہ سوچ کر نہیں ہمارے باپ دادا سے 4 رکعت ہی پڑھتے ہوئے آئے، آج انہوں 5ویں رکعت جو بول رہے باپ دادا سے نہیں تو سن لیتے نہیں آئے ہیں، اگر آپ یہ معیار رکھیں اپنے ہدایت کا تو آپ غلطی پر ہیں۔ آپ کا معیار ہدایت کیا ہونا ہے کہ 4 رکعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یہ 5ویں رکعت جو مول صاحب بول رہے ہیں یہ غلط ہے۔ ہمارے باپ دادا نہیں، ہمارے باپ دادا کا طریقہ نہیں کہ باپ دادا سے 4 رکعت پڑھتے ہوئے آئے، یہ سوچ کے اگر آپ پڑھنے لگے تو باپ دادا کے بہت سارے طریقے ہیں۔ یہ میں کیوں بتلا رہا ہوں اس مثال دے کے؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ہدایت دیکھنا کس کا ہے، طریقہ ہدایت کی جانچ کس پہ کرنا ہے۔ طریقہ نہیں وہاں سے چل لیتے آ رہا ویسے چل لیتا، تو یہی تو بات تھی وہاں پہ مکے کے مشرکوں کے اندر بھی کہ اب تک جو ہم سنتے آئے وہ نہیں، ایک نئی بات اللہ کے نبی بول رہے ہیں، ویسا نہیں ہے۔ باپ دادا کا نہیں دیکھنا ہے کہ باپ دادا سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، بلکہ اب تک ہم نے یہ جو سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی جماعت کی فرض کی 4 ہی رکعت متعین کی ہے، یہ 5ویں رکعت جو بولی جا رہی ہے یہ باپ دادا کا طریقہ نہیں، نبی کا طریقہ نہیں ہے، نبی کا فرمان نہیں ہے۔ ہدایت کا یہ معیار ہے۔ ہدایت تبھی ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ ہدایت ہمیں ملے گی کب؟ ہدایت کی جب ہم صحیح جانچ اور پرکھ نبی کے فرمان سے کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تم کو جواب دہی دینا ہے، تم سے پوچھا جائے گا، اسی لیے کیا کرو؟ وَإِن تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا، اگر تم کس کی اطاعت کرو؟ وَإِن تُطِيعُهُ، اس نبی کی اطاعت کرو جو نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام تم کو جیسا سنا ہے پرفیکٹلی پوری طریقے سے بتلاتا ہے، اس نبی کی اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہے تہتدو، تبھی ہدایت پاؤ گے، تبھی حق کے راستے پر آ سکو گے۔ اپنی مرضی سے نہیں آ سکو گے، باپ دادا کے طریقے سے نہیں آ سکو گے، بلکہ ہدایت کا طریقہ تم کو ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ملے گا۔ وَإِن تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کا کام پورا کھول کھول کر واضح کر بتلا دینا نبی کا کام ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نیکی کے کام ہیں وہ سارے نیکی کے کام بھی بتلا دیے، اور جتنے نیکی کے کام نہیں ہو سکتے ہیں ان سارے نیکی کے جو کام نہیں ہو سکتے ہیں ان سارے کاموں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اب آپ بولیں گے کیسے واضح کیا؟ نیکی کے کاموں کو واضح کیا اور جو نیکی کے کام نہیں ہیں اس کو بھی واضح کر دیا۔ کہاں واضح کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سارے ایسے نیکی کے کام تھے جن کو بتانا گویا کہ بھول گئے تھے، نعوذ باللہ بھول گئے تھے۔ آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھی کریں گے تو نیکی ملے گی، وہ بھی کریں گے تو نیکی ملے گی۔ تو یہ یاد رکھیے نیکی کا معیار اور حق کا معیار کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ ہر خطبے کے اندر ہم سنتے رہتے ہیں، ہر خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بارہا سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہی فرمایا ہے کہ دیکھو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہارے رسول تم کو دیں لو، جو بولیں کرو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ جو بھی نیکی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بتلا دیا، اور جو پسندیدہ اللہ کو چیز ہے، جو بھی اللہ کو پسند ہے وہ ساری پسندیدہ چیزیں بتلا دیا۔ کوئی ایسی پسندیدہ چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو نہیں بتلایا، ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے نا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ورضیت، میں خوش، کس سے راضی ہوا ہوں؟ کس سے راضی ہوں میں؟ ورضیت لکم الاسلام، دین، اسلام تمہارا دین ہو، اس حیثیت سے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے میں نے پسند کر کے اس سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ یعنی اسلام ہی تمہارے کامیابی کا اور کامرانی کا ذریعہ ہے، اور اسلام یہ ایک ایسا مکمل ضابط حیات ہے جس میں ہر ایک کے لیے، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتلایا، ایک ایسا مکمل ضابط حیات ہے جس کے اندر ہر ایک کے لیے بالکل پرفیکٹ، ایک بیمار ہے اس بیمار آدمی کے لیے بھی بالکل بہت ہی بہترین انداز میں سارے رولز بتلائے گئے ہیں، چاہے اس کے پاکی صفائی کا ہو، چاہے اس کے نماز روزے کا ہو، کوئی بھی کام ہو، صدقہ و خیرات کا ہو، کوئی بھی کام،
وہ بیمار ہے، مجبور ہے، اس کے بھی رولز بتلائے گئے ہیں. ہٹا کٹا ہے اس کے بھی بتلائے گئے ہیں. ہٹے کٹے کے لیے الگ بتلائے گئے ہیں، بیماروں کے لیے الگ، ہر ایک کے لیے، عورتوں کے لیے الگ بتلائے گئے ہیں، بچوں کے لیے الگ بتائے گئے ہیں. لیکن کامن رول کیا ہے ہر ایک کے لیے؟ جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی بات زندگی میں کسی بھی چیز پر تم کو چلنا ہے، وہ چلنا کس کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو بتلایا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی. کل امتی یدخلون الجنہ، ساری امتیں جنت میں جائے گی میری، الا من ابا، سوائے وہ جس نے ابا کیا، سوائے وہ جس نے ابا کیا. میری امت ہی ہے لیکن جنت پہ وہ نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ابا کیا. صحابہ کرام نے پوچھا من یأبا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یأبا کون ہے، ابا کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے بالکل پیارے اور اچھے انداز میں سمجھا دیا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت اور فرما برداری، جتنا میں نے جیسے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتلایا ہے ویسے زندگی گزارے گا جنت میں جائے گا. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، جو میری نافرمانی، جو میں نے حدود بتلائے ہیں ان حدود اور اس باؤنڈری سے نکل جائے گا. کیونکہ اسلام کیا ہے میرے بھائی؟ اسلام ایک باؤنڈری ہے، ایک ایسا قلعہ ہے جس کے اندر ہماری ہر چیز محفوظ ہے. اسلام کے جو قوانین ہیں نا، یہ ایک ایسا قلعہ ہے جس میں ہر چیز ہماری محفوظ ہے. ہمارا عقل بھی محفوظ، ہمارا جسم بھی محفوظ، ہماری عزت بھی محفوظ، ہمارے محنت سے کمائے ہوئے پیسے بھی محفوظ، ہر چیز محفوظ ہیں. لیکن جیسے ہی ہم اسلام کے قلعے کی باہر ذرا بھی پھلانگنے کی کوشش کریں گے، وہاں سے ہمارے ہر چیز کی حفاظت ختم ہوتی چلی جائے گی، ہر چیز کی حفاظت ختم ہوتی چلی جائے گی. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کا حال، اپنے پیسے نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو اسلام کا ایک ایسا قانون بتایا جاتا ہے کہ اس کے مجبور ہو کر اس کے لیے قرضوں پہ قرضے لے کر وہ اپنی تمناؤں کو حاصل کرنے میں لگے جڑے رہتے ہیں. اب نہیں ہوگا، اب ہو جائے گا، اب ہو جائے گا، نیکسٹ ایئر ہوگا، نیکسٹ ایئر ہوگا، یہ چلتے رہتا ہے سلسلہ. اور بیچارہ قرض پہ قرض لے کے ڈوبتا رہتا ہے، ڈوبتا رہتا ہے. جیسا کہ ہم اور آپ ہو سکتا ہے آپ لوگ سنے بھی ہوں گے، چند دنوں پہلے جو کیا کہتے ہیں جعفر صادق رحمہ اللہ کا جو منایا جاتا ہے، نہیں، کنڈے جو جسے کہا جاتا ہے، کنڈے کی تمنا، اس میں منت کیا؟ اس کنڈے کے رسم کو کرنے سے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اس کے پیچھے کا راز کیا بتایا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کا راز وہ واقعہ سنا کر یہی نہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم اس سال کنڈے کی اگر تم فاتحہ کرو گے، کنڈے بھر کر لوگوں کو، اتنے لوگوں کو کھلاؤ گے، یہ کرو گے، سارے رولز فالو کرو گے. اس کے بہت سارے رولز بتلائے گئے ہیں، شاید آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے اچھی طریقے سے. گوشت نہیں کھانا رہتا، گائے کا گوشت نہیں کھانا، بہت سارے پاک صفائی، بہت ساری چیزیں اس کے، بہت سارے فارمیلٹیز کے بعد جب آدمی وہ کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے کا راز یہ ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو میری جو بگڑی ہوئی زندگی، کیا کہتے ہیں، فاقے کی، پریشانی، مصیبت کی جو زندگی گزر رہی ہے میری، اس مصیبت کی زندگی سے میں نجات پا کر میں بھی جو ہے اس لکڑہارے کے جیسے مالدار حویلی والا بن جاؤں گا. اس حویلی کے چکر میں وہ بیچارہ ہر سال حویلی پہ چڑھتا رہتا ہے، بیچارہ اس کی حویلی ہوتے رہتی پوری، ہر سال قرضے پہ قرضہ لیتا رہتا ہے اور اسی امید پہ چلتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے نام پر لوگوں کے مال کو لوٹا جا رہا ہے، جبکہ دین اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے. دین اسلام تو آپ کے پیسے کو ناحق کھانے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، آپ کو کسی چیز کے لیے قرضہ لینے کے لیے کہا ہی نہیں ہے. اسلام نے قرضہ لینے کے لیے آپ کو مجبور اسلامی کسی رکن کو ادا کرنے کے لیے قرضہ لوگ ہے ہی نہیں.
قربانی کی استطاعت، قربانی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، زکوٰۃ کہا ہے پیسے کی عبادتوں میں اگر دیکھا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا ہے کہ قرضہ لے کر جو ہے تم زکوٰۃ نکالو، قرضہ لے کر تم قربانی کرو، کبھی کہا ہے؟ نہیں کہا ہے۔ آپ کے مال کی حفاظت ہو رہی ہے اس کے اندر۔ اسلام ایک ایسا قلعہ ہے جس میں آپ کے مال کی بھی حفاظت، آپ کے جان کی بھی حفاظت، آپ کے عزت کی بھی، ہر چیز کی حفاظت ہے۔ کب حفاظت ہے؟ جب آپ وہ سارے رولز اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگوں کے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اولیاء کی پیروی اگر تم نہیں کرو گے، دوسرے بنائے ہوئے ڈھونگی لوگوں کی پیروی اگر نہیں کرو گے تو تمہاری سب حفاظتیں ہیں، لیکن اگر تم دوسرے ڈھونگی لوگوں کی بھی پیروی کرتے رہو گے تو کبھی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دین کے اندر نئی باتوں کو مت ایجاد کرو، اس کا نقصان تمہیں پوری طریقے سے بھگتنا دنیا میں بھی پڑے گا اور آخرت میں بھی پڑے گا۔ ایاکم ومحدثات الامور، دین میں نئی باتوں کے ایجاد کرنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہر نئی بات دین میں کیا ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے، اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کبھی ہماری کوئی چیز حفاظت سے نہیں رہ سکتی ہے میرے بھائیوں۔ تو بہرحال یہاں پر مختصر میں آپ کے سامنے بس یہی بتایا کہ معیار ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہدایت کا معیار ایک دیا، پہچاننے کا ایک سلیقہ اور طریقہ دیا ہے۔ ہر چیز اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں، چاہے وہ مردوں کے ہوں چاہے عورتوں کے، پورے پرفیکٹ بتلا دیے گئے ہیں۔ اس حدود سے نکل کر اگر ذرا سا بھی اگر ہم کوتاہی کریں گے، کسی بھی رول کو اگر نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ہماری سمجھ کا فالٹ ہے، اس رول کا فالٹ نہیں ہے۔ جیسے ایک مثال اور دے دیتا ہوں میں آپ کے سامنے، جیسے آج کل عورتوں کے اندر چلا ہوا ہے اور نوجوانوں کے اندر بھی چلا ہوا ہے، ارے اسلام کے ایسے مشکل قوانین ہیں، پورا ہمیں کیا کر دے رہے ہیں اسلامی قوانین؟ غلام بنا دے رہے ہیں، ہماری آزادی کو چھین لے رہے ہیں، ہماری آزادی، ہماری خود مختاری، ہماری چاہت، یہ ساری چیزوں کو اسلامی قوانین چھین لے رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ یاد رکھیے، اسلام کا کوئی قانون آپ کی کسی جائز خواہش کو کبھی چھینتا نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا پاکیزہ طریقہ اور سلیقہ آپ کو دیتا ہے کہ آپ اپنی ساری جائز ضروریات کو بالکل منظم اور بہت ہی پرفیکٹ انداز میں ادا کریں، کہ اس منظم اور پرفیکٹ انداز میں ادا کرنے میں آپ کی آزادی کو اسلام کے کوئی قانون نہیں چھین رہا ہے، بلکہ اس قانون میں جو اسلام نے آپ کو دیا ہے اس میں آپ کی بھی عزت، آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان، ہر ایک کی عزت ہے۔ جیسے ایک معمولی سی مثال میں آپ کو، چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دیے دیتا ہوں، وہ یہ کہ ایک نوجوان بچہ، ایک نوجوان بچی یہ سوچ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر اتنے سارے قوانین، اتنے سارے رکاوٹیں، بہتر ہے کہ ہم جو ہے اسلام کا قانون چھوڑو، آزادی کے لیے نکلو، گھر بار چھوڑ کر اب بھاگے۔ مسلمان بچہ ہندو کے پاس بھاگے، چاہے ہندو مسلمان کے پاس جائے، یا دو مسلمان ہیں وہی گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ کس لیے بھاگ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کس لیے بھاگ رہے ہیں؟ کس لیے جا رہے ہیں؟ یہ جا رہے ہیں اپنے جسمانی تسکین کو پورا کرنے کے لیے۔ یہی مقصد ہے نا، جسمانی تسکین کو حاصل کرنے کے ہی مقصد سے جا رہے ہیں۔ کیا اسلام نے آپ کے جسمانی روحانی جذبے کا احترام نہیں کیا ہے؟ پرفیکٹلی کیا ہے، پرفیکٹلی کیا ہے۔ اسلام سے بہتر کوئی کیا ہی نہیں ہے۔ آپ کی ہر جائز ضرورت کا خیال اسلام نے کیا ہے۔ بچہ جب بڑا ہو گیا، بچی جب بالغ ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئی ہے، اس کے لیے آپ کو شادی کو آسان کر کے اس کی شادی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ بچہ اور بچی کے دماغ میں وہ برے خیالات آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ اسے ہدایت کا راستہ ہم نے سمجھایا نہیں، بتایا نہیں۔ اگر اس کے ذہن میں ہدایت کا راستہ سمجھائے اور بتائے ہوتے تو وہ بھاگنے اور غلط راستے پر جا کر اپنے جسمانی سکون کو حاصل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرتی یا نہیں کرتا۔ اسلام کو بندھن اور بندش نہیں سمجھتا، پیروں کی بیڑی نہیں سمجھتا، بلکہ اسلام نے اس کے جسمانی خواہش کی تکمیل کے لیے جتنا پاکیزہ سسٹم بتایا ہے، اگر اس سسٹم کو اگر وہ فالو کرتا تو وہ جو بھاگ کر جا کر جو کام کرے گا یا کرے گی تو اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟
کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ جسمانی سکون وقتی طور پر مل گیا، لیکن اس کے بعد جسمانی سکون کے بعد بدنامی اس کی بھی ہے، اس کے خاندان والوں کی بھی ہے، اس کے والد محترم کو سر اٹھا کر معاشرے میں زندگی گزارنے کی توفیق ہی نہیں ہو پائے گی، بیچارہ شرم کے مارے گھر میں مہینوں پڑا رہ جائے گا اور اس کی ماں نہیں نکل سکے۔ لیکن وہی جسمانی سکون کو حاصل کرنے کے لیے اسلام نے جو طریقہ بتایا شادی کا، اگر شادی کر کے اگر وہی جسمانی سکون کے لیے بھیج رہے نا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے بھی کہا ہے کہ سکون کے لیے تم شادی کر کے جو جا رہے ہو، یہ بھاگ کے جا رہے ہو، قید ہم کو بنا دیے بلکہ بھاگ کے جا رہے۔ اور یہاں پہ پیار و محبت سے اسلامی رسم و رواج، اسلام کے اندر رسم و رواج نہیں ہے بلکہ شریعت پاک، شریعت مطہرہ کے مطابق نکاح پڑھوا کر جو یہ جا رہے ہیں، دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے؟ کیا ڈیفرنس ہے؟ ڈیفرنس یہ آزادی سمجھ کر بھاگ رہے ہیں کہ ہماری آزادی کو چھینا جا رہا ہے، اور یہاں پر آزادی کو چھین نہیں رہا اسلام، بلکہ اسلام ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا اور پورا فرماتا ہے۔ جائز طریقے پہ ہماری جائز ضرورت کے لیے اسلام نے یہ قانون بتایا ہے۔ اگر ہم کو شادی کی توفیق نہیں ہو سک رہی ہے ماں باپ کی وجہ سے یا خود ہماری وجہ سے، تو اسلام نے ہم کو یہ بھی سکھایا ہے کہ اپنی جسمانی اور شہوانی قوت کو قابو میں کرنے کے لیے روزوں کا اہتمام کرو۔ اس کو تو وہ فالو کر کے کم سے کم اپنی شہوانی اور جسمانی قوت کو اور خواہش کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے تھے، اسلام سمجھائے نہیں۔ اس وجہ سے وہ آزادی کو، لوگوں کی بتائی ہوئی آزادی کو وہ حقیقی آزادی سمجھ رہے ہیں، اور اسلام کی دی ہوئی آزادی کو اپنی بے عزتی اور بدنامی سمجھ کر اور ایک قید سمجھ کر اس سے بھاگنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہمارے نوجوان۔ اور یہی مرتد ہونے کا آج کل سسٹم جو چل رہا ہے، سلسلہ جو چل رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہو کہ اسلام کیا ہے؟ ہمارے پیروں میں بیڑی کے جیسے قید کر دے رہا ہے، ہم کو قید نہیں کر رہا ہے، آپ کی ساری ضرورتوں کو ایک بہترین انداز میں پورے کرنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ شادی نہیں کر سکتے ہو، روزہ رکھو، شادی کر کے اگر تم عزت سے جاؤ گے، تم بھی عزت سے جاؤ گے، تمہارے خاندان والے بھی عزت سے رہیں گے۔ وہ باپ سر جھکا کے نہیں چلے گا، سر فخر سے اٹھا کر چلے گا کہ میں نے اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی شادی کر دی ہے۔ لیکن اگر بھاگ کر جا کے کرو گے تو تم کل کے دن کہیں مرے پڑے ملے ہوگے، کہیں کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں تو تمہارے گھر والوں کی بے عزتی اور بدنامی۔ اسلامی قوانین کو ہم کو سمجھنا ہے، اسلام کی خوبصورتی کو، اور اسلام کی خوبصورتی صحیح اسلامی تعلیمات میں ہے، صحیح اسلامی تعلیمات میں ہے۔ صحیح اسلامی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ یہ جو دوسروں کے بنائے ہوئے طور طریقے ہیں، ان طریقوں میں اگر ہم اسلام کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو یہ یاد رکھیے کہ اسلام یہ نہیں ہے۔ اور آج ہم کو پہلے یہ چیز سمجھنا ہے، اور یہی چیز ہم دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنا ہے۔ خاص طور سے نان مسلم بڑے کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں کہ آخر اسلام میں ہے کیا۔ یہاں تک وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں ڈیفرنس ہے کیا، تمہارا خدا نیچے پڑا ہوا ہے، ہمارا خدا اوپر بیٹھا ہوا ہے، اتنا ہی تو فرق ہے۔ بار بار سننے میں آ رہا ہے، بولا جا رہا ہے، یہ کامن بات ہو گئی ہے۔ کیا ڈیفرنس ہے؟ تم بھی ایک انسان ہی کی پوجا کر رہے ہو، ہم بھی ایک انسان ہی کی تو پوجا کر رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ بعثت کا مقصد کیا تھا؟ ساری دنیا کو، سارے دنیا والوں کو انسانوں ہی نہیں بلکہ مخلوقات کی عبادت سے خالق کی عبادت کی طرف لے جانا۔ مخلوقات میں کون سے مخلوقات؟ فرشتوں کی بھی عبادت کی جاتی تھی، نبیوں کی بھی عبادت کی جاتی تھی، جانوروں کی بھی عبادت کی جاتی تھی، بھلے جانور بھی، نقصان پہنچانے والے، ہر ایک کی عبادتیں کی جاتی تھی اور کی جاتی ہیں بھی۔ ان سارے مخلوقات کی عبادت سے نکال کر ایک خالق کی عبادت کی طرف لے جانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ اور آج نبی کی بعثت کا مقصد کو جانے نہیں، جس کی وجہ سے حق کیا ہے پوری طریقے سے چھپتا چلا جا رہا ہے، ڈھکتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ حق کو نہ جاننے کے نتیجے میں بے راہ روی کے راستے پر نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے یہ ہو گیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کا موقع کالج، اسکول سے لے کے کالج سے یونیورسٹی سب چلے جا رہے ہیں، لیکن دینی شعور ان کے اندر نہیں پیدا ہو سک رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو سک رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے ویسا دینی ماحول ان کو دیا ہی نہیں ہے۔
اسلام کیا ہے سمجھایا ہی نہیں ہے، اسلام ہی ہماری کامیابی ہے بتایا ہی نہیں ہے۔ ہم بزرگ ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تب ہم کر لیں گے، سدھر جائیں گے، یہ سوچ کر خود ہم بھی آخری وقت میں جاتے ہیں سدھرنے کے لیے، ہماری اولاد کو بھی اسی حال میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کس کو معلوم ہے آخری وقت کس کا آنے والا ہے؟ کسی کو کوئی گارنٹی ہے؟ ہر آدمی دیکھتا ہے کہ دادا اپنے پوترے کا بھی جنازہ اٹھاتا ہے، پوترا اپنے دادا کا بھی اٹھاتا ہے، باپ اپنے بیٹے کا بھی اٹھاتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا بھی اٹھاتا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے کوئی جاتا ہے، کوئی پیدا ہو کے چلا جاتا ہے، کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے۔ پھر کیوں آخر ہم حقیقی جو کامیابی ہے اس کامیابی کے لیے جستجو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہدایت کا راستہ ہے کیا جاننے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم کو معلوم بھی ہو رہا ہے تو اس کو لوگوں کو بتانے کی جستجو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جستجو کرنا ہوگا، یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ ہم تھوڑے ہیں، کیسے کریں کیسے کریں۔ اللہ کے نبی اکیلے ہی نہ اٹھے تھے، اکیلے اٹھے تھے مکے کے اندر، 1 سے 2 3 4 دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے 3 سال کی کوشش کے اندر 130 لوگ، بڑی مشکل سے 103 سال کی محنت میں۔ تو کیوں ہم اپنے فرینڈ سرکلز میں کوشش کریں؟ سب سے حق بات ہو یہ رہا ہے، عید یہ جو تہوار وغیرہ آتے ہیں، ہاں چھٹی، ہاں وہ یہ تہوار ہے نا اس کی وجہ سے، ہاں ہم بھی چھٹی مل رہی ہے ہم کو، چلو اس کو ہی سچا مانتے ہوئے تہوار کو اقرار کرتے چلے رہتے ہیں۔ نہیں، اس کے بارے میں آپ بتلائیے کہ نہیں یہ جو کیا جا رہا ہے اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے، سچا اسلام یہ ہے، خود پہلے جانیے، دوسروں کو بتلانے کی کوشش کریے۔ اور اس کے لیے میرے بھائیوں، انہی دینی معیار کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینٹرز بنانے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تھے تو کیا کیے؟ سب سے پہلے سینٹر قائم کیے۔ سینٹر کیا ہوتا ہے؟ سینٹر کیا ہوتا ہے؟ مسجد ہوتی ہے۔ سینٹر مسجد ہوتی ہے۔ مسجد کے ذریعے سے، حافظ بابا نگر سے آ رہا ہوں میں، حافظ بابا نگر میں جب والد محترم وہاں پر شروع کیے تھے، ایک مسجد میں درس دینے جاتے تھے، مدینہ مسجد کے نام سے بخاری کا درس شروع کیے تھے، تو جیسے صحیح حدیثیں جب آنا شروع ہوئیں، مسجد کے جو لوگ تھے بولے کہ مدنی عالم ہے والد محترم، تو مدنی عالم، ارے مدینے سے پڑھ کے آئے، مدینے سے پڑھ کے آئے، بلا کے جو ہے حدیث سے آپ کرے ہوئے ہیں، حدیث کا درس دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب سنانا شروع کیے، بخاری تو وہ لوگ خالی پڑھتے ہیں، پڑھ کر کبھی اس کے ڈیپ میں جا کر اس میں سمجھنے کی جو باتیں ہیں، جیسے جیسے نماز وغیرہ کی باتیں ہیں، بولے ارے یہ تو پورے کیا کی باتیں بتا رہے، بھگاؤ ان کو یہاں مسجد سے۔ وہ مسجد سے نیانا ملصاب اب یہ مسجد میں، پھر اور ایک مسجد شیخ بنایا تھا مسجد دولہ کے نام سے، وہاں گئے، باہر کا شیخ تھا بنایا اس کے اندر، لیکن نگرانی یہاں پہ کسی اور کو دے کے چلے گیا تھا وہ۔ وہاں پہ جا کے وہاں پہ بھی جب درس وغیرہ ہونے لگا، حق کی باتیں بتائی جانا شروع کی جانے لگیں، تو وہاں بھی ظاہر سی بات ہے فتنہ، شر پسند شیطان حق بات کو پہنچانے میں رکاوٹیں ہر طریقے سے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوشش وہاں بھی ہوئی، وہاں سے بھی بند کرا دیا، نہیں اگر جمعے کے دن نماز کے بعد اگر مائک میں آپ لوگ درود نہیں پڑھے تو مسجد میں یہاں دکھنا ہی نہیں، آج سے جمعے کے بعد نظر ہی نہیں آنا۔ اس وقت والد محترم کے ذہن میں آیا کہ نہیں، ایک ضروری، بہت ہی ضروری چیز ہے مسجد۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جو علاقے میں جاؤ اپنا ایک سینٹر ہونا ہے، وہاں سے حق بات پھیلنا ہے، حق بات وہاں سے بے دھڑک بولی جا سکتی ہے، پہنچایا جا سکتا ہے۔ کوشش کر کے الحمدللہ جو لیے آج وہاں کی جو پہلی مسجد محمدیہ، اور باقاعدہ اس کے اوپر نام کے ساتھ لگائے، رجسٹری بھی اسی نام سے کروائے، مسجد محمدیہ اہل حدیث کے نام سے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اہل حدیث لگا رہے، پھر لوگ نہیں آئیں گے، بولے کہ یہ اہل حدیث اس لیے لگوا رہا ہوں، شیخ انیس عمری مدنی سنے ہوں گے آپ لوگ نام ان کا، والد صاحب بھی ان کے چند سال پڑھے ان کے ساتھ، میں بھی ان کا شاگرد ہوں۔ انہوں نے ایک بات کہی، وہی بات والد محترم نے کیا کہا کہ اس لیے لگوا رہا ہوں تاکہ کوئی اب یہاں آ کر یہ نہ بولے کہ نہیں چلو یہ کام کرو،
بولیں گے نہیں، یہاں پر جو کام ہوگا حدیث میں تم لا کر بتاؤ، ہم فوراً کریں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان لا کر بتاؤ، فوراً کریں گے۔ نبی کا فرمان نہیں لا کر بتایا، قرآن کی آیت نہیں لا کر بتایا، کچھ نہیں کریں گے۔ یہاں پر پہلے لا کر بتاؤ، تب یہاں پر سب ہوگا۔ تبھی اس وجہ سے یہ میں لکھ رہا ہوں، تاکہ کوئی آ کر یہ کل کے دن نہ بولے کہ نہیں 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 چلو یہاں سے بھی نکلو، یہاں سے بھی نہیں، یہاں سے اب اس لیے نہیں نکل سکتے، یہاں سے وہ نکلے گا جو قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرے گا۔ قرآن اور حدیث پر آپ کو عمل کرنا ہے، شوق سے یہاں پر آنا ہے آپ کو۔ ہم آپ کو بھگا نہیں رہے ہیں، آپ کو صحیح قرآن اور حدیث کا فہم دینے کے لیے یہاں پر بلانے کے لیے ایک دعوتی سینٹر بنا رہے ہیں آپ کے لیے۔ ایک دعوتی سینٹر ہے یہ۔ اس دعوتی سینٹر کو سمجھیے آپ کہ یہاں پر قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوگی، قرآن اور حدیث کے مطابق سارے کام کیے جائیں گے۔ تو قرآن اور حدیث کو عام فہم میں بتلانے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک اسلامی سینٹر کا قیام بہت ضروری ہوتی ہے، بہت ضرور۔ اور اس مسجد کے قیام کے وقت میں دوسری مسجدوں سے بڑی آوازیں، کتوں کی مسجد بن رہی ہے تو فلاں کی مسجد بن رہی ہے، یہ بن رہی، بڑی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئیں، لیکن الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ اس زمانے میں، امان اللہ خان وہاں کے MLA ہوا کرتے تھے، مسجد میں وہ خود آ کے تقریر سن کر، کیونکہ جا کے کمپلین کر رہے ہیں کہ وہ یہ بول رہے ہمارے لوگوں کو بھڑکا دے رہے، غلط راستے پہ لے کے چلے جا رہے، غلط راستے پہ لے کے چلے جا رہے، بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جا رہا، وہ نکل جا رہا، یہ نکل جا رہا۔ بہت سارے جا کے جب شکایتیں کی تو وہ خود بھی آ کے سن کے بولے یہاں تو نہ قرآن حدیث کوئی بھی واقعہ نہیں سنایا جا رہا، یہاں تو سیدھا سیدھا قرآن کی آیت حدیث، اور جو بھی اگر واقعہ ہے اللہ کے نبی کے زمانے کا، صحابہ اکرام کے زمانے کا، یہی واقعات حق بات ہی یہاں پہ تو سنائی جا رہی ہے۔ حالانکہ امان اللہ خان صاحب خود مہدوی تھے، وہ لیکن سننے کے بعد بولے کہ نہیں یہ کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، یہ کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ مسجد کے آنے کے راستے کا کام روک دیے تھے لوگ، فوراً کئی لاری مٹی ڈلوا کر ایک سائڈ گڑھے میں تھی، پورا راستہ بنوانے لگا، سب کچھ بولے کہ نہیں یہ حق بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اس میں اگر میں رکاوٹ ڈالا کل کے دن پھر میرا اللہ تعالیٰ گریبان پکڑے گا۔ حق بات سمجھنے کی لوگوں کے اندر صلاحیت ہے، موقع نہیں مل رہا ہے ان کو سننے کا، موقع ہم نہیں دے پا رہے ہیں۔ جب ہم کو موقع مل رہا ہے سنانے کا اور سننے کا تو میرے بھائیوں پیچھے کیوں ہو رہے ہیں؟ آج سنا، ابھی بس جسٹ میں نے سنا کہ یہاں پر عرفان صاحب خالی اڑتی چند بات، کیونکہ مجھے پوری تفصیل نہیں معلوم ہوئی تھی، بس بتائے کہ یہاں پہ الحمدللہ کوشش کی جا رہی مسجد کی۔ بڑی خوشی ہوئی سن کر کہ چلو ایک اسلامی سینٹر جہاں سے قرآن اور حدیث کی صدا بلند ہو سکتی ہے اور ایک چراغ سے 2-3 چراغ جلتے روشن ہو سکتے ہیں۔ آج حافظ بابا نگر کے اندر کتنی اہل حدیث مسجدیں ہیں، کئی مسجدیں ہو گئی الحمدللہ۔ ایک مسجد نہیں تھی، وہ پہلی مسجد بڑی مشکلوں سے بنی، اور بنی بھی تو الحمدللہ اس کے بعد آج دھیرے دھیرے چاروں طرف چراغ سے چراغ چلتے چلے جا رہے، اور آج علماء کا سینٹر ہے وہ۔ کئی مدنی علماء بھی ہیں، عمری بھی ہیں، کئی ہیں الحمدللہ، ایک سینٹر جیسا ہو گیا ہے، کئی لوگ الحمدللہ آگے۔ تو میرے بھائی بولنا یہ ہے، زیادہ تقریر کرنے کے اس میں نہیں، بس میں ایک میسج لے کر آیا کہ حق بات جب ہمارے پاس ہے، حق چیز جب ہمارے پاس ہے، حق کو ہم پہچان بھی رہے ہیں، لوگوں کو بتلانے کے لیے ایک سینٹر جب بننے جا رہا ہے تو اس کے لیے ہم کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہر کوئی اپنے استطاعت پر کوشش کرے۔ یہ نہیں بولا جا رہا ہے کہ نہیں میں جتنا کر رہا ہوں آپ بھی اتنا ہی کریے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو انکریج کر سکتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو سمجھا کر جتنا ہو سکتا ہے، مسجد جتنی جلدی بن جائے گی، ایک سینٹر بن جائے گا نا ہمارا، یہ جستجو یہ سوچ لے کر چلیے کہ ایک سینٹر ہمارا بن جائے گا، اور وہ سینٹر سے ہم قرآن اور حدیث کی بات لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ یہ فکر لے کر اگر آپ کوشش کریں، آج دیکھیے آپ لوگ حشمت پیٹ کا جو علاقہ ہے، کیا تھا وہ، کتنے لوگ تھے وہاں پر بھی، کتنے لوگ تھے وہاں پر، لیکن آج 2 سال تاخراتوں میں آ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں پہلے کیا تھا اب کیا ہے، چراغ سے چراغ جل رہا ہے، کیونکہ آج ہر بچے کے اندر اور ہر فرد کے اندر ایک جستجو ہے، لوگوں میں ایک شوق آ رہا ہے دھیرے دھیرے۔
کہ سارے چیزوں کے اندر بڑی جانچ پرکھ کر رہے ہیں، اسلام کے اندر ہم جانچ پرکھ کیوں نہیں کریں؟ سچی بات کو جاننے کی، نبی کے اصل آنے کا مقصد کیا ہے جاننے کی کوشش کر لیں بس۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی نے بھیجا کیوں، ان کو کس لیے بھیجا، یہ ہمارے پاس ہے میرے بھائیوں۔ ہم لوگوں کے پاس جب یہ ہے تو ہم پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر اسلام کے سارے قوانین پر عمل پیرا کرنے کی خود بھی کوشش کریں، خود کوشش کریں۔ رکاوٹیں ڈالنے والے بہت رکاوٹیں ڈالیں گے۔ میں ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھاتا ہوں، جب کالج میں گیا آج سے تقریباً 21 سال پہلے، سری چیتنیا نام ہے، جانتے ہوں گے آپ لوگ، سنے بھی ہوں گے۔ جب میں اسٹارٹنگ میں گیا، سر یہ کئی کو یہ گڈم وڈم کیا کیا کی نام بولتے، گڈم ہی بولتے تیلگو میں نا وہ، تو اس حساب سے یار نہیں رہے تو بہت اسمارٹ دکھتے سب، آپ یہ کرو، پھر نہیں صاحب یہ نہیں رہے تو آپ آئے تو اچھا دکھتا۔ میں بولا یہ نہیں رہے تو میں نہیں آتا، آپ لوگ کسی اور کو لگا لینا۔ نہیں اس سے پہلے کے سر کو ہم بولے تھے تو انہوں کٹ کروا کے آ گئے۔ میں بولا وہ کٹ کروا لیے ہوں گے لیکن میں نہیں کٹ کرواؤں گا۔ اور آج الحمدللہ 21 سال ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، کوئی نہ اس کو ہاتھ لگاتا نہ اس کو بولتا، نہ گنیش کا چندہ ہر ایک سے مانگنے کے لیے آتے۔ روز اول میں نے بول دیا کہ یہ بھگوان نہ ہمارے پاس خریدے جاتے ہیں نہ بنائے جاتے ہیں، بلکہ بھگوان وہ ہے جس نے ہم کو بنایا ہے، ہم اس کو نہیں بنا سکتے نہ خرید سکتے ہیں، اس میں کسی چیز کا کنٹریبیوشن بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ارے نہیں وہ کھانے کے لیے کنٹریبیوشن کریے، خالی جو پرسادم کے لیے کر دیے۔ میں بولا کھانے کے لیے بھی اس میں کسی قسم کا کنٹریبیوشن کرنا درست نہیں ہے اسلام میں۔ بولے اصل اس طرح وہ کیا تیلگو میں بولتے نا، اصل یہ کیا تیلگو والے ہیں آپ لوگ کہ یعنی بالکل دیتے اس نے کیا، یہ بولنا چاہا وہ۔ میں بولا نہیں بالکل نہیں دیتا اس میں۔ روز اول بولا آج بھی نہیں، اگر اس دن میں نہیں میرا جاب چلے جاتا ہوں گا، جان دو 100 روپیز دے دیتا ہوں، 10 روپیز اٹھا کے دے دیتا ہوں، جان دو بول کے اگر بولتا تو نہ میں حق بات بولنے کی موقف میں رہتا، اور آج تک مجھے وہ 10 روپے ہی صحیح دیتے رہنا پڑ جاتا، ایک غلط چیز میں تعاون کرنا پڑ جاتا۔ تو میرے بھائی حق بات کو پہلے خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور حق بات کو پہنچانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ حق بات کو کمپرومائز کر کے خاموش نہیں بیٹھنا ہے ہم کو۔ مصلحت بول کے نہیں، مصلحت ہے خاموش بیٹھ جائیں گے، مصلحت بول کے اگر جس دن آپ غلط طریقے کو بھی آنکھ بند کر کے نظر انداز کرنے میں لگ گئے تو سمجھیے پھر زندگی مصلحت ہی میں لگ جائے گی آپ کی، کبھی راہ حق پہ نہ خود آ سکیں گے نہ کسی کو لا سکیں گے۔ تو راہ حق کے لیے جستجو کرنا ہے، راہ حق کے لیے جستجو خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی راہ حق پہ لانے کی جستجو کرانے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک بہترین جو سینٹر بننے جا رہا ہے اس کے لیے سارے لوگ کوشش کریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ اس راہ حق کے لیے خود ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار کرنے اور دوسروں کو بھی راہ حق پہ لانے کے لیے جو بھی کام ہو سکتا ہے پروردگار ہم تمام کو کرنے کی نیک سعادت نصیب فرما۔ پروردگارہ اس کار خیر کو، جس کار خیر کے کرنے کی نیت سے ماشاءاللہ بوئن پلی کا ایریا ہے، یہ حشمت پینٹ بوئن پلی کے ایریے کے اندر جو کار خیر کے لیے ایک سینٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پروردگارہ اس سینٹر کو مضبوط سے مضبوط جلد سے جلد اللہ رب العالمین تعمیر فرما دے، تاکہ وہاں سے حق کی صدا لوگوں تک پہنچتی رہے اور لوگ حق کے قریب آتے رہیں اور نعرے جہنم سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اور صحیح سچا پکا صاف ستھرا دین جو ہمارے ہر چیز کی حفاظت کرنے والا دین اسلام ہے، اس دین اسلام کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ پروردگار ہم تمام کو بھی اسلام کی قدر کرنے اور اپنے ہر چیز کی حفاظت کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔